تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ٹیم راہ ہدایت اور خاص طور پر میری طرف سے السلام علیکم. جناب محترم، پچھلی دونوں ایک ساتھ میں ہم نے یہ جو نئی سیریز کا آغاز کیا، رب تعالیٰ کے نام جو مبارک نام ہیں اسماء الحسنی ہیں، اس پہ ہم نے اس سیریز کو آغاز کیا. افلا یتدبرون کے اینگل سے ہم نے اس میں غوطہ زن ہونے کی کوشش کی. اس میں ہم نے دو ایک ساتھ پچھلی جو تھی وہ ڈسکس کی. اس میں اللہ کو، رب تعالیٰ کے نام کو اس میں ذات کے طور پر اور اس کے صفاتی ناموں کو ایک انٹروڈکشن کے طور پر سمجھا. تو آج انشاءاللہ باقاعدہ طور پر ہم رب تعالیٰ کے پہلے صفاتی نام الرحمن سے ہم اپنی اس سیریز کا اگلے مرحلے میں جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے، آغاز کرنے سے پہلے، میں آپ سب سامعین و ناظرین کو ایک بات ضرور بتانا یہاں پہ چاہوں گا کہ اس ناچیز کو بولنے کی کبھی بھی ہمت اور جرت جو ہے وہ نہ ہوتی اگر میرے استاد گرامی، میرے مرشدی، میرے پیر و مرشد اگر مجھے اس بات کے بارے میں رہنمائی، مجھے اس بات کی انسائٹ، مجھے اس بات کے وزڈم اور دانائی جو تھی وہ فراہم نہ کرتے تو میں شاید اس قابل کبھی نہ ہوتا. آغاز کرتے ہیں لفظ الرحمن سے، کہ جس کا مطلب ہے بے حد رحم کرنے والا، درد مندی کرنے والا، شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، ترس کھانے والا اور معاف کرنے والا، کرم کرنے والا. قرآن حکیم میں یہ نام کم و بیش قریباً 57 مرتبہ جو ہے یہ بار بار اس کو استعمال کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف سے. نمازوں میں، فرائض میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہمیں پتہ ہے کہ یہ فرض ہے، تو سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر جو ہے وہاں پہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ ایک حصہ جس کو ہم ہر کام کرنے سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کام میں اپنے برکت ڈالنے کے لیے، تو اس میں بھی یہ نام جو ہے وہ شامل کیا گیا. تو میننگ دیر با ہے یہ رب تعالیٰ کا نام جو ہے یہ کوئی معمولی نام نہیں. ویسے تو ہم یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ رب تعالیٰ کے ہر نام میں جو ہے وہ ایک دانائی کا، عقل مندی کا ایک سمندر جو ہے وہ اس میں پنہاں ہے. لیکن یہ نام ایک خاص صفت کا حامل ہے کہ جس کو فرائض میں شامل کر دیا گیا، نمازوں میں اس کو شامل کر دیا گیا، اور ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کا پڑھنا جو تھا وہ واجب کر دیا گیا. تو میننگ دربائے یہ لفظ کوئی معمولی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اور تو اور اس نام کے ساتھ ایک پوری کی پوری سورہ مبارک جو ہے سورہ رحمان کے نام سے وہ بھی خدا تعالیٰ کی ذات میں اس کو نازل کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ نام ہے کہ جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی ذات چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندے پہ بار بار رحم کرے، بار بار مہربانی کرے، اس پہ بار بار شفقت کرے، بار بار ترس کرے، بار بار کرم کرے، اس پہ مہربانیاں جو وہ فرمائے. یہی وجہ ہے کہ اس نام کے بار بار دہرانے پر زور جو ہے وہ دیا گیا. قرآن حکیم میں مختلف آیات میں اس کا ریفرنس جو ہمیں ملتا ہے خدا تعالیٰ کی اس مہربانی کا، کرم کا اور اس کی شفقت کا. جیسے سورہ الانبیاء آیت نمبر 43 میں 43 میں رب تعالیٰ کے اس نام کی خصوصیت کو یوں بیان کیا گیا: وہ رحمان ہی ہے جو بنی نو انسان کا محافظ. سورہ مریم آیت نمبر 18 میں خدا تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں وہ رحمان ہی ہے جو خوف زدہ لوگوں کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. پھر سورہ انبیاء دوبارہ آیت نمبر 112 میں وہ رحمان ہی ہے جو بندوں کی مدد کرتا ہے. دوبارہ سورہ الملک آیت نمبر 3 میں خدا تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں وہ رحمان ہی ہے کہ جس کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہے. پھر دوبارہ سورہ الرحمن آیت نمبر 1 سے 4 میں یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ رحمان ہی تو ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. تو جناب محترم یہ جتنی بھی آیات میں نے ڈسکس کی ہیں، کبھی رحمان ہونے کے ناطے انسانوں کا محافظ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، کبھی خوف زدہ لوگوں کو اپنی پناہ میں لینے کے لیے کہہ رہا ہے، کبھی رحمان ہونے کے ناطے بندوں کی مدد کرنے کا کہہ رہا ہے، اور کبھی رحمان ہونے کے ناطے کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے انسان کی تخلیق میں کوئی عیب جو ہے وہ نہیں رکھا ہے، اور وہی ہے جس نے انسانوں کو کیا کیا، اس نے پیدا کیا.
تو دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی باتیں اس نے اس نام کی خصوصیت کے حوالے سے پوری کی، اس نے بتائیں، اس کی مہربانی ہی ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، اس کا کرم ہی ہر جگہ دیکھتے ہیں، بار بار مہربانی، بار بار کرم دیکھتے ہیں۔ پھر اپنی اسی رحمت کے بدولت وہ اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے۔ اگر ایک طرف اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے، اپنی صفات کو بتاتا ہے، پھر اسی طرح سے اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے۔ دوبارہ سورہ الانعام آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی رحمت کے بدولت، کیونکہ میں رحمان ہوں تو میری اس رحمت کے بدولت اللہ تعالیٰ پوری کائنات پر رحم فرماتا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات پہ، سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری کائنات پہ رحم ہوتا ہے، یہ وہ میری صفت ہے۔ پھر دوبارہ سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی رحمت کے بدولت میاں بیوی کے رشتے مضبوط ہیں۔ جناب محترم، اس کو میکرو سے مائکرو لیول تک کی چیز کو ڈیفائن کر دیا گیا کہ پوری کائنات پہ جو رحم ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ایک میکرو اینٹی، ایک بہت بڑی اینٹی، اس کے ساتھ ایک چھوٹی اینٹی، اس کو بھی بتا دیا کہ میاں اور بیوی دونوں کے درمیان اگر محبت ہے تو وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ میں رحمان ہوں، میں اپنے بندے پر رحمت کرتا ہوں، جس وجہ سے ان دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہے۔ اور پھر دوبارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی رحمت کے بدولت اولاد اپنے والدین کا احترام کرتے۔ آپ امیجن کریں، بات چھوٹی سی بات کہ اگر والدین کا احترام ہو رہا ہے تو وہ کس وجہ سے ہے؟ خدا کے رحمان ہونے کی وجہ سے۔ یہ اصل میں بندے پہ رحم ہی ہو رہا ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہے، اس کی اولاد اس کی تابعدار ہے۔ پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی رحمت کے بدولت میرے رحمان ہونے کے بدولت کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ بندے اس کے سبھی ہیں، لیکن خاص رحمت کے بدولت اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ سورہ نمل آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی رحمت کی بدولت تو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ مجھ پہ قرآن مجید کا نزول اگر ہوا ہے تو وہ کس کی بدولت ہوئے؟ کیونکہ انسان نے اس کا بوجھ اٹھایا ہے نا، اس کا پہاڑوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا۔ وہ خدا تعالیٰ کی ذات خود فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑوں پہ اتار دیا جاتا تو پاش پاش ہو جاتا۔ تو اگر یہ فرائض کا جو برڈن ہے وہ اتارا گیا تو وہ کس پہ اتارا گیا؟ وہ انسان پہ اتارا گیا، کیونکہ اس نے اپنے بندے پہ رحم کیا اپنے رحمان ہونے کی بدولت۔ پھر سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے 4 میں دوبارہ اسی کے حوالے سے، اسی رحمت کی بدولت انسان کو قرآن سکھایا اور بولنا سکھایا۔ پہلے فرمایا اس پہ قرآن کو نازل کیا، پھر رحمان کی رحمانیت دیکھیں، اس کا کرم دیکھیں، مہربانی دیکھیں، شفقت دیکھیں، پیار دیکھیں، ہمدردی دیکھیں۔ اس نے انسان کو قرآن سکھایا۔ ہم نے پچھلی ایک ساتھ میں ڈسکس یہ کیا تھا کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، ہزاروں لاکھوں مرتبہ مجھ کو امبر سے بھی اس کو دھو دیا جائے تو خدا کا نام ہم لے نہیں سکتے ہیں۔ تو اپنا کلام اگر اس نے سکھایا ہے، ہماری زبانیں یہ ادا کر رہی ہیں، تو یہ رحمان کی رحمانیت ہے، اس کی رحمت ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں یہ سکھایا اور ہمیں بولنا سکھایا۔ پھر سورہ غافر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی رحمت کے بدولت ہر مخلوق کو نعمتیں ملتی رہتی ہیں۔ اسی کے بدولت ہر مخلوق کو نعمتیں ملتی رہتی ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں اسی رحمت کے بدولت اس نے رحمت للعالمین کو ہمارے اندر مبعوث فرما دیا۔ تو یہ جناب اس کی رحمت کے تقاضے، یہ اس کی صفات، اس کے رحمان ہونے کی باتیں۔ لیکن اس کا جو اصل پہلو ہے نا، وہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ یہ تو اس نے رحمان ہونے کے بارے میں بتا دیا، لیکن حقیقت میں جس اینگل سے ہم نے اس سیریز کو چلانا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر کے، وہ ہے افلا یتدبرون، کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو انشاءاللہ جو ہماری ویری نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی وہ اسی حوالے سے ہوگی۔ یہ تو ہم نے قرآن کے مختلف آیات اس کے قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کی جو اصل بات ہے وہ اس کے اصل رنگ میں ہے، جو بیسیکلی غور و فکر کا رنگ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی قسط میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔